السلام علیکم دوستو، کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرن کی۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے سلسلے میں شہر سے دور جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک ہرنی ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور پاس ہی ایک شخص درخت کی ٹیک لگائے ہوئے سویا ہوا ہے۔ اللہ نے اس ہرنی کو بولنے کی صلاحیت بخشی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایک شکاری شخص ہے جس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور اب وہ مجھے لے جائے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے تھے گھر میں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ضمانتی بن جائیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کی جگہ ضمانتی بن کر وہیں درخت اور اس سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سویا ہوا شخص جاگ گیا اور اس نے دیکھا کہ ہرنی تو وہاں نہیں تھی، تو وہ حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ہرنی جہاں بندھی تھی وہ کہاں گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے حیرانگی کے ساتھ آپ سے پوچھا کہ بھلا کوئی آزاد کیا جانور بھی واپس آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹے گی، یعنی کہ واپس آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی شخص ہرنی کے انتظار میں وہیں درخت کے پاس بیٹھ گئے اور ادھر ہرنی اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ آج جی بھر کر آخری مرتبہ دودھ پی لو، کیونکہ اس کے بعد شاید میں کبھی واپس نہ ہوں۔ بچوں نے ہرنی ماں سے پوچھا تو اس نے بچوں کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ وہ واپس شکاری کے پاس آئے گی اور اللہ کے نبی میری ضمانت کے لیے اس شکاری کے پاس میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بچوں کو پیار کرتی ہے اور واپس چلتی ہے کہ بچے بھی کہتے ہیں، ماں جی ہم بھی اللہ کے نبی سے ملنے چلتے ہیں، بھلے ہی وہ شکاری ہمیں بھی پکڑ لے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ہرنی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلتی ہے۔ ادھر وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہرنی واپس نہیں آئے گی۔ اچانک جب ہرنی واپس اس جگہ پر پہنچتی ہے تو وہ یہودی شکاری حیران رہ جاتا ہے کہ وہ 7 بچوں کو بھی لے کر واپس لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لے آئی ہو؟ وہ سارا واقعہ آپ کو بتاتی ہے کہ میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملنا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ بھی میرے ساتھ چل پڑے کہ بھلے ہی شکاری ہم کو پکڑ لے مگر ہم اللہ کے نبی سے ملیں گے اور نہیں دیکھیں گے۔ کہ یہ سارا ماجرا اس یہودی شخص نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ دوستو، ہمارے نبی تو وہ نبی تھے جن کا کہنا جانور بھی مانتے تھے اور وعدے پر پورا اترتے تھے۔ ایک ہم ہے کہ ہر دن کئی نافرمانیاں کرتے ہیں جن سے ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے سنہری اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ غیر مسلم جو ہے اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ حق ہے، سچ ہے اور وہ وعدے کے مطابق پوری ہوئی تھی۔ اب ہرنی نے جو وعدہ کیا تھا اس نے بھی پورا کر کے دکھایا۔ یعنی کہ ایک جانور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی، یہ وعدہ ہوا تھا کہ میں واپس لوٹوں گی اور وہ واپس آئی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نہ جانے نافرمانیاں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس امت کے لیے، کتنے روئے ہیں، کتنی دعائیں کی ہیں، اور آج امت جو ہے وہ کس امت پر چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا امتی جو ہے نا وہ 2 کام نہیں کر سکتا، باقی ہر گناہ کی توقع اس سے کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور ایک جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور افسوس آج یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ اس امت میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ایک جھوٹ مطلب کہ غیر ضروری جھوٹ۔ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ نہ بولے تو یہ ہو جائے گا، نہیں، غیر ضروری جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، اور دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا یہ بھی بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک طریقے ان پر عمل کرنا ہے، ان پر چلیں گے
تو زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی.